28واں پارہ، سورت کا نام سورۃ التغابن، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پاک کی آیت کو سن سنا کے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک دن آنے والا ہے، یجمعکم لیوم الجمع، وہ جمع کا دن ہے، وہ اکٹھ کا دن ہے، وہ اجتماع کا دن ہے۔ اور اجتماع کسی خاص علاقے والوں کا نہیں ہوگا، اکٹھ صرف کسی کنبے اور قبیلے کا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وہ اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اول آخر، اگلے پچھلے، ہم سے پہلے جو گزر گئے وہ سب بھی، ہمارے بعد جو قیامت تک آئیں گے وہ سب بھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جب اللہ جمع کرے گا نا تو اس دن فرمائے گا ھذا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کر لیا، والاولین، اور تمہارے پہلوں کو بھی جمع کر لیا، صرف تمہیں ہی جمع نہیں کیا بلکہ تمہارے پہلوں کو بھی ہم نے جمع کر لیا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ دن تمام لوگوں کے اکٹھے ہونے کا دن ہے، وذالک یوم مشہود، اور وہ حاضری کا دن ہے، اس دن حاضر کیا جائے گا سب لوگوں کو اللہ کہتے جمع کیا جائے گا۔ یا اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ قیامت کو یوم الجمع کہا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کا جسم بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تمہارے ایک ایک ذرے کو، تمہارے جسم کے، تمہاری ایک ایک ہڈی کو اللہ کہتے اللہ جمع کر لے گا، اکٹھا کر لے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے، اَیَحْسَبُ الْإِنسان، کیا انسان کا یہ گمان ہے، أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرین، وہ قادر ہے، علی ان نصوی بنانا، انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پور کو بنانے پر درست انداز سے وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کے جسم کا ایک ایک ذرہ اللہ اکٹھا کر لے گا، ایک ایک ہڈی کو اللہ جمع کر لے گا۔ ایک کافر تھا، ابی بن خلف اس کا نام ہے، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا گزر ہوا کسی قبرستان سے جہاں مردے دفن تھے، گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہے، کسی مردے کی، کسی میت کی بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ذہن میں فوراً بات آ گئی کہ یہ جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تو آج ذرا اس کے پاس یہ ہڈی نہ لے کے جاؤں۔
کہ یہ گلی سڑی ہڈی بوسیدہ ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہ لے آیا، چٹکی کے ساتھ یوں ملتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ذرات ہوا میں بکھرتے جا رہے ہیں۔ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ ہڈی اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، یہ کہتا ہے اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ تو گل سڑ گئی، یہ تو بوسیدہ ہو گئی، یہ تو اللہ اکبر ذرات میں بکھر گئی، اس گلی سڑی بوسیدہ ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کو کہہ دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا، جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا، وہ اللہ اس کو جمع کر لے۔ تو انسان کا ایک ایک ذرہ جسم کا، انسان کے جسم کی ایک ایک ہڈی، اللہ اکبر، اللہ اس کو پورا وجود بنا کے، ڈھانچہ بنا کے اپنے سامنے اس کو انسان کو کھڑا کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن ہے جس دن تمہیں اللہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، وہ اکٹھ کا دن ہے، وہ اجتماع کا دن ہے۔ آدم سے لے کے آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، اللہ اکبر، عدالت لگی ہوگی، وہ فیصلے کا دن ہوگا، اور عدالت بھی کسی عام اللہ اکبر جج کی نہیں ہوگی، وہ جج عدالت لگائے گا کہ کہے گا این المتکبرون این الجبارون، دنیا کے اندر تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ این الجبارون، جابر، ظالم، اللہ اکبر، روب، جب دبدبہ جمانے والے کہاں گئے؟ کوئی جواب نہیں آئے۔ بڑے بڑے فرعون وہاں پہ موجود ہوں گے، بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے وہاں پہ موجود ہوں گے، لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ اکیلے کی حکومت ہے، سلطنت، بادشاہت، اللہ اکبر، اس اللہ اکیلے کی ہے، القہار، جو بڑا ہی قہار ہے، زبردست ہے۔ اللہ کہتے اس دن تمہیں، وہ دن، اس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ ایک مقام پہ اللہ نے اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، فرمایا کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیسے بے خوف ہو گئے، کیف تتقون، کیسے تم بچو گے، ان کفرتم یوما یجعل الولدان، اس دن سے کہ جس دن کا تم آج انکار کر رہے ہو۔ اللہ جی وہ دن کیسا دن ہوگا؟ فرمایا یجعل الولدان شیبا، ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا وحشت ناک دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسی وحشت ہوگی، ایسی دہشت ہوگی اس دن کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ آج بھلا دیا نا ہم نے اس کو، ہم اپنی دنیا داری میں اس قدر مگن ہو گئے، اس قدر مست ہو گئے کہ بس اس دن کا تو ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ کافروں نے تو اس کا بالکل ہی انکار کیا نا، ہم ایمان والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ذہنوں سے اس دن کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، جبکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس دن کو بھلاتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر سے بڑھ کر عادل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر سے بڑھ کر اللہ اکبر عدل و انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت عمر باہر نکلے، اللہ اکبر، گشت پہ، لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، رات کا وقت ہے،
ایک گھر کے قریب پہنچے نا تو وہاں آواز آ رہی تھی. کیا آواز تھی؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ. قرآن پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے قرآن جس میں اللہ نے ذکر کیا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، جب وہ عذاب آئے گا اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، کوئی نہیں روک سکے. یہ آیات جب حضرت عمر کے کان میں پڑی نا، وہیں پہ غش کھا کے گر گئے، وہیں پہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ اکبر. لوگوں کو پتا چلا کہ امیر المومنین تو وہاں گرے ہوئے ہیں بے ہوشی کی کیفیت میں. اٹھا کے لایا گیا حضرت عمر کو. اللہ اکبر. یہ تھا جن کو قیامت کا اندازہ تھا کہ قیامت کیا چیز ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ اللہ اکبر سارا دن عدل و انصاف میں گزارتے، سارا دن لوگوں کے معاملات میں گزارتے، رات کو تنہائی میں بیٹھے آخرت کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے. اللہ اکبر. اور بعض دفعہ ان کی زوجہ تسلی دیتی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو یہ حکومت عطا کی ہے، اللہ اچھا ہی معاملہ کرے گا. آگے سے کہتے وہ بڑا ہولناک دن ہے. اللہ اکبر. وہ بڑا ہولناک دن ہے. ایک صحابی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے لگتے ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے پہلے ماں عائشہ کے پاس آتے، اماں عائشہ کے پاس آتے اور آ کے ان کو سلام کرتے، پھر سلام کر کے کہیں اور جانا ہوتا تو جاتے. ایک دفعہ آئے تو دیکھا ماں عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز، اور نماز میں پڑھ پڑھ کے رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں. من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. اللہ فرماتے ہیں من اللہ علینا، قیامت کے دن جنتی جنت میں جائیں گے اور پھر کہیں گے من اللہ علینا، اس رب کا ہم پر احسان ہو گیا جس رب نے ہمیں اس دردناک عذاب سے، جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا. حضرت عائشہ پڑھتے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں. وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ چلو ماں جب سلام پھیرے گی میں اماں کو سلام کہہ کے اپنے کام کی غرض سے نکل پڑوں گا. کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن ماں تو آنسو بہائے جا رہی ہے. اللہ اکبر. اماں کو تو اس ادھر ادھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس اپنی آخرت کو یاد کر کر کے، اس جہنم کے عذاب کو یاد کر کر کے روئے جا رہی ہیں. اللہ اکبر. وہ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. کافی جب انتظار ہو گیا نا پھر چلے گئے. چلو میں اپنا کام کراتا ہوں. اللہ اکبر. جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو جہنم کی ہولناکیوں کا، اللہ اکبر، جن کے ذہن میں ہوتا ہے نا، وہ آرام نہیں لیتے، وہ سکون نہیں کرتے، وہ ہر وقت تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. حضرت عائشہ کا وہ بھانجا اللہ اکبر اپنے کام کی غرض سے جاتا ہے، کام کر کے پھر واپس آتا ہے تو ماں اسی حالت میں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور روئے جا رہی ہیں. ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز میں انہوں نے قرأت کی. اللہ اکبر. اونچی آواز سے قرأت کرنے والی وہ نماز تھی، حضرت عشاء کی نماز تھی. اس میں قرأت کی حضرت امام ابو حنیفہ نے اور سورۃ زلزال کی قرأت کی، سورۃ زلزال کی. یہ پڑھ کے نا جب نماز سے فارغ ہو گئے مصلی پہ ہی بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اور سوچتے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ایک ذرہ کے برابر بھی عمل دیکھا جائے گا. جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا.
جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا اس کو وہ دیکھ لے گا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ساری رات اسی سوچ میں گزار دیتے، ساری رات اسی سوچ میں گزارتے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، فجر تک بیٹھے رہے اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہے، اے میرے اللہ، اے ذرہ برابر برائی کو سامنے لانے والے، اے ذرہ برابر نیکی کو سامنے لانے والے، میں تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ دن ہے، وہ دن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اللہ جی وہ کس قدر خطرناک زلزلہ ہوگا، کس قدر وحشتناک ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس کی وحشت کی وجہ سے ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، لوگ ایسے محسوس ہوگا کہ سب نے نشہ کیا ہوا ہے، سب نشے کی کیفیت میں ہیں، لیکن فرمایا مَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، نشہ وشہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پھر لوگوں کی یہ کیفیت کیا ہو کیوں ہوگی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگوں اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا، اس نے انتہائی سخت ہو، اس کا اندازہ آج ہمیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم نے یہی سمجھ لیا کہ یہ دنیا داری سب کچھ، یہ دنیا داری۔ کل انتخابات ہوئے نا، اللہ اکبر، آج جشن منا رہے ہیں، کچھ افسردہ بیٹھے ہوئے، کیا بنا، کیا ہوا، اللہ اکبر۔ آج کے دن کو ہی ہم نے سارا کچھ سمجھ لیا، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تمہیں جمع کر لے گا۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی، فرمایا ذالک یوم التغابن، تم آج سمجھتے ہو کہ یہ ہار کا دن ہے، یہ جیت کا دن ہے، نہیں نہیں نہیں، ذالک یوم التغابن، اللہ فرماتے وہ دن ہوگا ہار اور جیت کا دن، وہ دن ہوگا، اللہ اکبر، جہاں لوگ ہار بھی رہے ہوں گے اور جیت بھی رہے، وہ اصل خوشی ہوگی ہار اور جیت کی۔ اللہ اکبر، کس طرح کی جیت ہوگی جس کی ہو، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو جیت گیا نا وہاں پہ، وہ تو اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، حشاش بشاش ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتے کچھ چہرے وہاں پہ وجوہ یومئذ مسفرہ، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے کچھ چہرے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ
रादिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जो कामयाब हो गया, जो जीत गया, उसकी जीत कैसी होगी? फरमाया अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, जिसको उसका नामा आमाल दाएं हाथ में पकड़ा दिया गया। कब्र से ही पता चल जाए, कब्र जब खुलेगी ना, अल्लाह अकबर, जो मोमिन होंगे, नेक अमल करने वाले होंगे, दुनिया में अपनी उस जीत और हार, वो जो दिन है ना क़यामत का, उस पर जिनकी नजर होगी कि बस हम उसके लिए तैयारी कर लें, जब कब्र से उठेंगे उनको ले जाने के लिए सवारी आ जाएगी, सवारी आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक एक ऊंट पर दो दो मोमिन, तीन तीन मोमिन, चार चार मोमिन, और इसी तरह अल्लाह अकबर 10-10 मोमिन एक ऊंट पर सवार होंगे और मुस्कुराते हुए माशर के मैदान की तरफ जा रहे होंगे। वो होलनाकियां, अल्लाह अकबर, वो दहशत और वहशत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो काफिर होंगे, काफिर जो बेईमान होंगे, जिन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत की फिक्र ना की होगी, उनके लिए तो वो इंतहाई दुश्वार कुन दिन होगा, इंतहाई अल्लाह अकबर होलनाक दिन होगा। और मोमिनों को ऐसे महसूस होगा जैसे अल्लाह अकबर यकदम ज़ुकाम नहीं हो जाता और बंदा परेशान हो जाता है। आपने फरमाया इस तरह मोमिन और ईमान वाले, नेक अमल करने वाले, उनके लिए वो दिन ऐसा होगा। तो इसको बुलाया जाएगा, ये है हार और जीत का दिन। जो जीत गया, अल्लाह कहते वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, उसका चेहरा अल्लाह अकबर हशाश बशाश होगा, मुस्कुराता होगा। अब इसको बुलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अल्लाह फरमाते अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, उसको कहा जाएगा ये है तेरा नामा आमाल, ये पकड़ ले। दाएं हाथ में नामा आमाल पकड़ाया जाएगा और सामने से पकड़ाया जाएगा, ये है जीतने वाला, ये जीतने वाला। इस जीत पर तवज्जो करो। अल्लाह फरमाते अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, जिसको उसका नामा आमाल दाएं हाथ में पकड़ा दिया गया तो वो बुला बुला के कहेगा हा उमकराऊ किताबिया, आओ देखो मैं कामयाब हो गया, आओ देखो मैं पास हो गया, आओ देखो मैं जीत गया। हाँ उमकराऊ किताबिया, ये मेरा नामा आमाल मुझे दाएं हाथ में पकड़ा दिया गया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर रादिया। अल्लाह कहेंगे ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए उस जन्नत में दाखिल हो जा, ये जन्नत में जाएगा। अल्लाह कहते हैं कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ओ मेरे बंदे, जन्नत में परेशान नहीं होना, तूने इस हार और जीत के दिन के लिए मेहनत की, इसके लिए तगोदो की कि मैं क़यामत के दिन हार ना जाऊं, कहीं मैं अल्लाह अकबर उस दिन नाकाम ना हो जाऊं। ये सारी नेमतें तेरे लिए है, जहां से तेरा दिल चाहे खा और जहां से दिल चाहे पीता रह, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये सारी नेमतें तेरे लिए हैं। और क्या क्या नेमतें होंगी? फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अज्रा मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुत्तक़ीना फीहा अलल अराइक नेमत सवाबु व हसुनत मुर्तफ़क़ा। अल्लाह फरमाते वो लोग जो ईमान लाए,
وعملوا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اس دن کے لیے محنت کرتے رہے کہ کہیں میں وہاں پہ ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میں وہاں پہ ہار نہ جاؤں، اس دن کے لیے محنت کرتے رہے۔ فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان کے نیک اعمال کا ہم اچھا بدلہ ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا ان کے لیے باغات ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ پہننے کے لیے سونے کے کنگن عطا فرمائے گا، یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور پہننے کے لیے لباس ریشم کا ہوگا، موٹے اور باریک ریشم کا۔ اللہ فرماتے نعم الثواب وحسنت مرتفقا، دیکھ لو اللہ نے ان کو کتنا عمدہ ثواب عطا کیا ہے، اور رہنے کے لیے اللہ نے ان کو کتنی بہترین جگہ عطا فرمائی، دیکھ لو۔ اس لیے اپنی ہار اور جیت کا جو دن ہے نا، اس کو سامنے رکھو اور اس کے لیے محنت کرو۔ جو دنیا میں محنت کرتے ہیں نا، قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے نا، نعمتیں ہی نعمتیں، اور ہر طرف آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اللہ کی رضامندی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ذالک هو الفوز العظیم، جس کو جنت مل گئی یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ جب نعمتوں کو دیکھیں گے نا پھر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اللہ فرماتے کہیں گے الحمدللہ الذی، لاکھ شکر ہے اس ذات کا، اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا۔ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہے نا، اللہ اکبر، جتنی بھی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ان تمام تکلیفوں میں سے سب سے بڑی تکلیف موت کی ہے۔ موت کی تکلیف سب سے بڑی ہے ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے۔ اللہ اکبر، اور جو موت کے بعد والے مراحل ہیں، وہ سارے مراحل موت سے زیادہ سخت ہیں، ان تمام مراحل کی تکلیف موت سے زیادہ ہے۔ اللہ کہتے جب جنت والے جنت میں جائیں گے نا، وہاں پہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اور اس عمدہ ٹھکانے کا ہمیں وارث بنا دیا۔ ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، خوشی ہوگی، اور اللہ اکبر بہت زیادہ مسرت ہوگی۔ خوشی خوشی ہی یہ اپنے گھر والوں کو آ کے بتائیں گے، خوشی خوشی ہی رب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، جو وہاں پہ ہار گیا، ہار گیا، اللہ اکبر، اس کی ہار کیسی ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں اس کے پیچھے سے اس کا نامہ اعمال اس کو پکڑایا جائے، پیچھے سے پکڑایا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا نا، پھر چیخے گا، پھر چلائے گا، پھر روئے گا، اللہ اکبر، پھر موت کو آوازیں دے گا، اور کیا کہے گا؟ فرمایا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرماتے جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ پکڑایا جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ پکڑایا جاتا، ولم ادری ما حساب، یہ ہے ہار، یہ ہے ہار، اور یہ ہار ہے کہ اس کے بعد جیت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہے گا لم ادری ما حسابیہ، کاش میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت یا کہ میرا کام تمام کر دیتی، ما اغنا انی مالیہ، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، ہلاک انی سلطانیہ، میرا روب دبدبا وہ بھی میرے کام نہ آیا۔ اللہ
अल्लाह फरमाते, अल्लाह कहेंगे खुजू हो, इसको पकड़ लो, फगुल्लू हो, इसको तौक पहनाओ, सुम्मल जहीम सल्लू हो, और फिर इसको जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की आग में फेंक दो। ये हार गया। और ये उस वक़्त का रोना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इतना रोएंगे हारने वाले, इतना रोएंगे हारने वाले कि उनके अल्लाह अकबर आंसुओं के पानी में अगर कोई कश्ती भी चलाना चाहेगा वो चल पड़े। अल्लाह अकबर, इस कदर रोएंगे हारने वाले, आंसू बहाएंगे और फिर कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर फातरफू बिज़म्बिहिम फसुहकल लिअस्हाबिस सईर। कहेंगे काश हम अकल से काम लेते, लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु, हम सुन लेते किसी की बात, अकल से काम लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अल्लाह ने जो हमें अकल दी थी उस अकल को इस्तेमाल करते, अगर कर लेते तो हम आज जहन्नम वालों में से ना होते, जहन्नम वालों में आज ना होते। ये हसरत करेंगे। और अल्लाह ने कई एक मकामात पे इसका जिक्र किया है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया हसरत क्या होगी, चाहेंगे तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, काश आज के हिसाब से हम बहुत ज्यादा दूर हो जाते। और एक हसरत ये होगी, चाहेंगे काश आज हम ज़मीर के साथ ज़मीन हो जाते, मट्टी हो जाते। और एक चाहत ये होगी, जब जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जाएंगे ना, उस वक़्त एक चाहत क्या होगी, ये मेरी बीवी, कहेंगे ये मेरी बीवी सामने खड़ी है, अल्लाह इसको पकड़ लो और पकड़ कर जहन्नम की आग में फेंक दो, मुझे छोड़ दो। ये मेरी औलाद है, इसको पकड़ो, ये मेरे माँ बाप हैं, इनको पकड़ो, अल्लाह अकबर, ये मेरे कुंबे कबीले के लोग हैं, इनको पकड़ो और जहन्नम की आग में फेंक दो, हमें जहन्नम की आग से बचा लो। लेकिन आगे से जवाब क्या आएगा, कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, इन्नहा लदा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, इस जहन्नम की आग में आज तुझे ही जाना पड़ेगा और तू चल तो सही, तेरी चमड़ी उधेड़ के ये रख देगी। उस हार और जीत के दिन को अपने सामने रखो, वो है, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका यौमुत तगाबुन, हार और जीत का दिन, वो है अल्लाह अकबर नुकसान का दिन। जिसने दुनिया में अपने आप की तरफ तवज्जो ना की, वो उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया अक्लमंद है वो इंसान जो अपनी मौत से बाद वाली ज़िंदगी को सामने रखते हुए उसके लिए मेहनत करता है, और बेवकूफ़ है वो इंसान जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता है और ये आरज़ू और तमन्ना रखता है कि कोई बात नहीं, जब अल्लाह के पास जाऊंगा देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे कामयाबी मिल ही जाएगी। अल्लाह कहते कामयाबी उन लोगों के मुकद्दर में होगी जो इस दुनिया में अपनी आखिरत की फ़िक्र करने वाले हैं। अल्लाह उस हार और जीत वाले दिन हम सबको कामयाबी अता फरमाए और हारने से अल्लाह हम सबको उस दिन महफूज फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन।